الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة وقد أدمى كعبه وعرقوبه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ فقال: إنه غلام بني عبد المطلب. فقلت: من هذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة؟ فقالوا: عبد العزى أبو لهب. رواه أحمد. بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، دین اسلام جس کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے، جس پر باقی رہنے کے لیے اس کلمے کے شروط، اس کے تقاضوں اور اس کے معنی و مفہوم کو اپنانا، سمجھنا، جاننا، اس کے مطابق عمل کرنا ایک انسان کے لیے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ انسان بغیر کھائے پیے تو جی سکتا ہے، مگر اس کلمے کو جانے، سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی زندگی حقیقت میں زندگی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو، جس انسان کے دل نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی مٹھاس کو نہیں چکھا، میت قرار دیا ہے، اور اس انسان کو زندہ قرار دیا ہے جس نے اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اپنا لیا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال دیا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کلمے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا پر حکمرانی اور کامیابی کا فیصلہ بھی سنایا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے مسلمانوں، جس کلمے کو اپنا کر انسان اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو صرف اپنی زبان سے ادا کیا، اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھا، اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کیا، اس کے شروط اور تقاضوں کو پورا نہیں کیا، تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے والے تو دنیا میں بہت ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون بھی کوئی اور نہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے اکثر مشرک ہیں، ان میں سے اکثر مشرک ہیں۔
ایمان کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کرنے والے بھی بہت ہیں، مگر ان میں سے اکثر مشرک۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے یہ کلمہ؟ یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کے ذریعے انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ۔ جو ہم اور آپ اکثر ترجمہ سنتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ ناقص ہے، اس ترجمے کے اندر خلل ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا بے انتہا معبود ہے، بے انتہا معبود ہے اللہ کے سوا۔ 360 بت تو خود کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، وہ سب اللہ کے سوا معبود ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، حقیقت میں جو عبادت کا مستحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ لا الہ الا اللہ لا معبود بحق، یعنی جس کا حق ہے، جس کو عبادت کا حق ہے حاصل ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ لا الہ یہ نفی ہے، یعنی انکار ہے، کس چیز کا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ایسا نہیں ہے جو عبادت کا مستحق ہو۔ حقیقت میں لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، مگر معبود جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس کلمے کی تصدیق اگر آپ کو دیکھنی ہے، جو معنی محدثین نے کیا ہے لا معبود بحق الا اللہ، کفار کی زندگی میں جائیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو کیا کہا تھا کفار نے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے اتنے سارے معبود، ان سب کو چھوڑ کر تو نے ایک الہ بنا دیا۔ ان کو معلوم تھا کہ ہم جب لا الہ الا اللہ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس بات کا اعلان ہوگا کہ جتنے معبود، جتنے الہ مانے جاتے ہیں، جتنے لوگوں کی، جتنے اللہ کے سوا جس ذات کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ چرند و پرند ہوں، چاہے شجر و حجر ہوں، سب کا انکار ہے۔ سب کا انکار کرنے کے بعد، سب کو باطل کہنے کے بعد اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور صرف عبادت کے لائق حقیقی معنوں میں وہی اللہ ہے جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، جس نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اس بات کو مانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہی معبود ہے۔ جو اللہ کے سوا معبودان باطلہ کا انکار کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقى لا انفصام لها، تو اس نے ایسے کڑے کو تھام لیا، ایسی رسی میں اپنے آپ کو باندھ لیا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اتنا مضبوط کلمہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ گرچہ تملک العرب والعجم اس کلمے کے اندر، اس روایت کے اس کلمے کے اندر محدثین کا کلام ہے، لیکن اس کا مشاہدہ لوگوں نے کیا اپنی آنکھوں سے۔ جب وہی عرب جو دنیا کی نظر میں سب سے پچھڑی قوم تھی، جو صرف زبان، جن کو صرف اپنی زبان پر ناز تھا کہ ہم سے اچھی زبان کوئی نہیں بولتا، ہم سے فصیح اس روئے زمین پر کوئی نہیں، جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تملک لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، تو دنیا نے اس بات کا مشاہدہ بھی کیا کہ انہوں نے عرب و عجم پر حکمرانی بھی کی۔ اسی کلمے کو جب اعلان کیا پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا، تو آپ کے پیچھے کون پڑا تھا؟ کوئی اور نہیں مسلمانوں، خدا آپ کا چچا
جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ کی پیدائش پر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس لیے ہم عید میلاد منائیں گے، وہی چچا تھا جو ایک باطل کلام بھی ہے، اور وہی چچا تھا جس نے جو حق ہے، جو باطل ہے وہ ہے کہ اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، یہ تو باطل ہے، اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا ہی نہیں تھا، اس نے اپنی لونڈی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد آزاد کیا ہے، اور جو حق ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کھلا ہوا مخالف تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں چلتے ہوئے پتھر مارے تھے، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، اور یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، وہ کہتا تھا لا تصدقوا فإنہ کذاب، اس کو سچ مت سمجھ لینا، یہ جھوٹا ہے، اس کو سچ مت سچا مت مان لینا، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ وہی انسان ہے جس کے مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کا لقب بھی ملا تھا، یعنی نبوت سے پہلے، جب تک اس بات کا اعلان نہیں کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو، جب تک اس بات کا اعلان نہیں کیا تھا کہ اپنے سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، جب تک اس بات کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو نہ تو نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے، اس بات کا اعلان نہیں ہوا تھا، تب تک تو آپ صادق و امین تھے، لیکن جس دن اس بات کا اعلان ہوا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اسی دن سب سے بڑا دشمن وہ بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب شخصیت پرستی ختم، اب جو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا بت، ہمارے قبیلے کا بت سب سے بڑا ہے، ہم سب کی حکمرانی کریں گے، ہم فلاں ہیں، ہم قریش ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم حکمرانی کریں گے، وہ ختم۔ حکمرانی صرف رب العالمین کی، بادشاہت صرف اللہ کی، اور اللہ رب العالمین نے نبی بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتباع صرف آپ کی، طریقہ صرف وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، سنت وہی جس پر آپ نے عمل کیا، جس پر آپ نے تسلیم کر لیا، جس پر آپ نے نکیر نہیں کی، سنت صرف وہی۔ اس کے علاوہ کسی جگہ انسان اپنی کامیابی کو ڈھونڈتا ہے تو لا یضرہم ولا ینفعہم، نہ تو کوئی نقصان ان کو پہنچ سکتا ہے، نہ نقصان، نہ نفع پہنچے گا نہ نقصان، کوئی ایسا معبود ہی نہیں جو ان کے نفع و نقصان کا مالک ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مکہ کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کفار نے کہا اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا تم نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ جتنے ہمارے الہ تھے تو نے سب کو کاٹ دیا اور صرف ایک ہی معبود ہے تمہارے بقول، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور اعلان کیا ساتھ میں وَانْتَلَكَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر صبر کرتے رہو، چھوڑو مت ان کو، اس کی بات سن کر چھوڑو مت۔ کیوں؟ کبر آ گیا، کبر و غرور نے ان کو دکھا کہ ہم نے انہیں چھوڑا، سارے لوگ محمد کے متبع ہو جائیں گے، پیروی کس کی کریں گے؟ محمد کی، باتیں کس کی مانیں گے؟ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع کس کی کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کسی کی بات کو وہ تسلیم کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی کے آگے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی، اور کوئی نہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکے گی۔ اسی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا اقرار کر لو، معبود برحق نہیں، اس کا اقرار کر لو، تو وہم یستکبرون، تو کبر کرتے، گھمنڈ کرتے، اعراض کرتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے آگے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کہ ہم اپنے معبودوں کو
ایک مجنون یعنی دیوان شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے کہ جو حق کی طرف دعوت دینے والوں پر یہ سب کچھ لیبل چسپا ہوتے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مجنون، پاگل، لشاعر مجنون، ایک پاگل شاعر۔ ایک پاگل شاعر کیا بولے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں؟ بل جاء بالحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے اور اس چیز کی دعوت لے کر آئے جو سارے انبیاء لے کر آئے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر امت میں اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کس بات کی دعوت لے کر؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو اور معبودان باطلہ کی پرستش سے انکار کر دو۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ، جس کی دعوت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی لے کر آیا، اور یہی وہ دعوت ہے جس کے لیے زکریا علیہ السلام شہید ہوئے۔ یہی وہ دعوت ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر کو چھوڑ کر آگے بڑھے۔ یہی وہ دعوت ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پار کیا۔ یہی وہ دعوت ہے جس دعوت کی وجہ سے فرعون موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ یہی وہ دعوت ہے جس کی وجہ سے ابو لہب اور ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور آج کفار مسلمانوں کے دشمن ہے، صرف اسی دعوت کی وجہ سے۔ صرف اسی دعوت کو دینا چھوڑ دو مسلمانوں، تمہارا کوئی دشمن نہیں رہے گا، اور تم پوری دنیا کے ساتھ ہو جاؤ گے، لیکن یہ دعوت دیتے رہو گے، تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ ہاں، تمہارا ساتھ دینے کے لیے سب سے عظیم ذات موجود ہے، اللہ رب العالمین، وہ ساتھ دے گا، اور جب وہ ساتھ دے گا تو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ دینے کے بعد کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ اور جب تک یہ دعوت دیتے رہو مسلمانوں لا الہ الا اللہ کی، پوری دنیا تمہاری مخالف ہے۔ تم کتنا بھی کچھ بھی کہہ لو، کر لو، کتنا بھی اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنی شریعت کو چھوڑ کر مساوات کا اعلان کرتے رہو، تمہارے ساتھ کوئی مساوات کرنے کو تیار نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، نبی کی زبانی کہا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تبھی تمہیں کامیابی ملے گی، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ملے گی۔ تو جب تم اس بات کا اعلان کرو گے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو سارے وہ جو معبودان باطلہ ہیں، جو اپنے بتوں کو لے کر، اپنے معبودوں کو لے کر، جو ساری قومیں اور سارے کاسٹ کے لوگ اپنے بتوں کو لے کر فلاں کے بت فلاں، فلاں کے بت فلاں، فلاں کے بت فلاں، وہ کہاں تمہارے ساتھ آ سکتے ہیں؟ وہ کہاں تمہارے ساتھ مساوات کر سکتے ہیں؟ وہ تو کہیں گے کہ تم ہمارے معبودوں کو گالی دے رہے ہو، تم گالی دو چاہے مت۔ اور اسلام نے تو کسی کو گالی دینے سے منع کر دیا، کسی کو گالی مت دو، کسی بھی غیر مسلم کو، اس کے معبودوں کو گالی نہ دو، گالی نہ دو، گالی دینے سے اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ رب العالمین صاف کہتا ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، ان لوگوں کو گالی نہ دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادتیں کرتے ہیں، نہ ان کو نہ ان کے معبودوں کو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین کو دشمنی میں گالی دیں گے۔ اور یاد رکھو جب تک تم لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے رہو گے، انہیں یہ محسوس ہوتا رہے گا کہ تم گالی دے رہے ہو، اور وہ گالی دیتے رہیں گے۔ یہ اعلان اس بات کا ہے کہ جتنے بھی معبود اس روئے زمین پر آئے سب کے سب باطل ہیں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا مگر اللہ جو حقیقت میں اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، بس
یہی ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے كذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ وهي تنفي الالہیہ بحق عن غیر اللہ سبحانہ وتعالی۔ کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ یہ جو کلمہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے عبودیت کو حقیقی معنوں میں ثابت کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ اور اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقت میں رب ہے، وہی اللہ ہے، اور اس کے علاوہ جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل، وہ سب باطل ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں لا الہ الا اللہ سکھلا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے 8 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، علم، اس بات کو جانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ہم اور آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے بچوں، بڑوں، بوڑھوں، نوجوانوں، جوانوں سب کو یہ بتلا دیں کہ دینی غیرت کیا چیز ہے، دینی حمیت کیا چیز ہے۔ اگر ہم نے آج نہیں بتلایا، کل قیامت کے دن خود ہماری اور آپ کی اولاد اور خود ہمارے اور آپ کے بڑے اور چھوٹے جن تک ہم نے علم نہیں پہنچایا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہم سے سوال کریں گے کہ آپ نے ہمیں دنیا تو بتلا دیا، دنیا کمانا تو سکھلا دیا، کھانا پینا تو سکھلا دیا، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رازق کون ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی و مفہوم ہے۔ کل کے دن جب اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم نے لا الہ الا اللہ تو کہا ضرور، مگر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اس کی شرطوں کو اپنایا نہیں، تو کل اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کیا جواب دیں گے؟ یہ میرے باپ کھڑے ہیں، ان سے پوچھو، یہ میرے دادا کھڑے ہیں، ان سے پوچھو، یہ میری ماں کھڑی ہے، ان سے پوچھو، یہ میرے بڑے بھائی کھڑے ہیں، ان سے پوچھو۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا اے فلاں بن فلاں تو نے اس کو کیوں نہیں بتلایا؟ ہم کیا جواب دیں گے مسلمانوں؟ کیا جواب دیں گے ان کو؟ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچی کو لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مشرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس سے اے جاریہ، اے چھوٹی بچی، اے لڑکی، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے فی السماء۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسے آزاد کر دو، یہ مشرکہ نہیں ہے، یہ مومنہ ہے۔ کسی مشرک کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین رحمان عرش پر مستوی ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ الہاد ہے، یہ عقیدہ الہاد ہے مسلمانوں۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یہ عقیدہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے مسلمانوں، کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے مسلمانوں، اللہ 7 جگہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر مستوی ہے، اللہ آسمان پر ہے، آسمانوں کے اوپر اللہ کے لیے صفت علو ہے، یعنی سب سے اونچا اور سب سے بلند و بالا رب العالمین ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں، اس کے لیے علو دائمی ہے۔ اور ہم اور آپ نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو؟ ان کے اندر دینی غیرت کتنی ہے، کتنی ان کے اندر دینی غیرت کے اندر حمیت ہے؟ کیوں آج ہم اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد دین کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں؟ مسلمانوں، ایک اصلی کافر جو حقیقت میں جو کافر ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور کفر میں نشو نما ہوتی ہے، اس کا اور ایک انسان جو مسلمان سے کافر ہو جائے، اس کا دونوں کے حکم میں بہت فرق ہے مسلمان۔ اور یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی کافر کا قتل جائز نہیں ہے، کسی کافر کا قتل یعنی کافر اصلی کا،
کسی کافر اصلی کہنی جو کسی کافر گھر میں پیدا ہوا ہے، کافر ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کا قتل جائز نہیں ہے۔ اس کو مارنا بلا کسی وجہ سے اس کو مار دینا یا وجہ کے ساتھ ہی، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حاکم وقت کا، یہ حکومت کا اور عدالتوں کا کام ہے۔ لیکن ایک شخص جو مسلمان سے کافر ہوتا ہے، اس کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس کو بھی مارنا ہمارا حق نہیں ہے، وہ بھی حاکم وقت کا ہے، لیکن اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔ مرتد جو دین سے نکل جائے، اسلام چھوڑ کر غیر مسلم بن جائے، اس کا قتل اسی وقت واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے ساری رشتہ داری کٹ جاتی ہے، اس کی اولاد اس سے الگ ہو جائے گی، اس کے ماں باپ اس سے الگ ہو جائیں گے، اس کے ترکے میں نہ ان کو حصہ ملے گا، نہ ان کے ترکے سے اس کو حصہ ملے گا، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ فرق ہے مسلمان۔ یاد رکھنا، ایک کافر اصلی اور ایک کافر منتقل، یعنی کفر کی طرف منتقل ہونے والے دونوں میں فرق ہے، اور اس فرق کو ہمیشہ یاد رکھنا مسلمان۔ اور یہ فرق ہمیں کون بتلائے گا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ 8 شرطیں ہیں مسلمانوں: علم، یقین، اخلاص، محبت، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کے دیے ہوئے سارے چیزوں کو قبول کر لینا اور اس کو مان لینا، اور اس کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے سب کا انکار کر دینا۔ یہ 8 شرطیں ہیں مسلمانوں۔ ان 8 شرطوں کو اپنائے بغیر کوئی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو صحیح معنوں میں نہ تو سمجھ سکتا ہے، نہ ان پر عمل کر سکتا ہے، نہ ان کو اپنی زندگی میں اپنا سکتا ہے۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمیں دینی تعلیمات کو، دینی امور کو سمجھنے کی اور ان کو اپنانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔